ہر بی بی کے ہاتھ کھلے ہوئے تھے، اور واقعتاً قبلہ بھی فرما رہے تھے، جاڑا صاحب کا جملہ ہے، پتھروں سے 120 مستورات میں پتھروں سے ماتم کیا، ہاتھ کھلے ہوئے تھے، علی اکبر جیسے جوان کی لاش سامنے تھی، اور بوڑھا باپ ایک ایک بی بی کے چہرے کو دیکھ رہا، دیکھتے 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 نگاہ حسین رکی اور رو کر ایک فکرہ کہا، ان کی ماں، ان رونے والیوں میں علی اکبر کی ماں نظر نہیں آ رہی۔ جھولی پھیلانا، میں ایک فکرہ عرض کرنا چاہتا ہوں، ان رونے والیوں میں مجھے علی اکبر کی ماں نظر نہیں آ رہی۔ عزاداران امام مظلوم روایت کے فکرے ہیں، شہزادیاں دونوں مل کر چلی، بڑی شہزادی بھی چلی، چھوٹی شہزادی بھی چلی، اور جناب علی اکبر کی ماں کے خیمے میں آئی۔ خیمے کے اندر کیا عالم ہے، علی اکبر کی ماں کبھی خیمے کی اسکنات سے ٹکراتی ہیں، کبھی خیمے کی اسکنات سے ٹکراتی، رو کے بی بی عالیہ نے پوچھا، علی اکبر کی ماں کیا اپنے اکبر کا ماتم نہیں کرو گی؟ رو کے فرمایا، بی بی مجھے راستہ نظر نہیں آ رہا، جب سے تیرے علی اکبر نے زین چھوڑی ہے مجھے اس وقت سے راستہ نظر نہیں آ رہا۔ حیران ہو کے نہ سننا، نظریں جھکا لیں، مجھے راستہ نظر نہیں آ رہا۔ ایک بی بی نے دایاں ہاتھ تھاما، دوسری نے بایاں ہاتھ، بس ایک فکرہ سننا، دونوں بی بیاں لے آئیں، جوان بیٹے کی لاش پہ بوڑھی ماں ہے، لاش کو دیکھا پھر حسین کو دیکھا۔ فطرت کہتی ہے بیٹے کی لاش پہ جائیں، لیکن یہ ہے امامت کا ادب، سیدھی امام کے پاس آئی اور ہاتھ جوڑ کے ایک فکرہ کہا، مولا میرے اکبر سے راضی ہو۔ میں نے پہلے عرض کیا ہے، بے شک ہو سکتا ہے میں تمہیں نہ رلا سکوں، لیکن نظریں جھکا کے فکرہ سن لینا، میرے اکبر سے راضی ہو۔ حسین کی آواز آئی، خود میں کیا، میرا نانا مرحبا کے۔ مجھے 14 کی عصمت کی قسم، روایت کے فکرے ہی ہیں، رو کے ایک مرتبہ آواز دے کے جناب لیلا کی آواز آئی، مولا اگر اجازت دو، بیٹا سمجھ کے نہیں، شہید سمجھ کے رو لو۔ آواز ہے، جیسے تیرا جی چاہے ویسے رو۔ امام سے اجازت لے کر بوڑھی ماں پہلے تھوڑا سا روئی، اور رونے کے بعد سیدھی مولا کے پاس گئی، اور ایک فکرہ کہا ہے مولا سے، وہ آخری فکرہ سننا۔ ایسے سامنے آ کر 10 بستہ کہتی ہے، سلطان کربلا، منت اتارنے کا شریعت میں کیا حکم ہے؟ مظلوم سید فرماتے ہیں واجب ہے، جو منت مانو اسے ضرورت ہو۔ رو کر ایک مرتبہ آواز دے کے کہتی ہے، مولا اگر آپ اجازت دو، میں نے اکبر کے بارے میں کوئی منت مانی تھی، اگر آپ اجازت دے میں وہ منت پوری کر لوں۔ سید فرماتے ہیں، اکبر کی ماں جلدی کر، منت ضرور ادا کر۔ ایک مرتبہ 10 بستہ کہتی ہے، مولا اگر آپ ناراض نہ ہوں، رخ انور دوسری طرف کر۔ سلطان دو جہاں نے اپنا چہرہ دوسری طرف کیا، رو کے کہتی ہے، بیبیو دیکھو مولا کائنات نے چہرہ ادھر کر لیا، اگر تم ناراض نہ ہو اپنا چہرہ پھیرو، میں اپنے بچے سے منت پوری کرنا چاہتی ہوں۔ راوی کہتے ہیں جناب فضہ سے لے کر جناب سکینہ تک ہر بی بی نے اپنا چہرہ پھیرا۔ علی اکبر کی ماں نے کربلا کے میدان کی تپتی دوپہر میں جوان بیٹے کی لاش پر منت اتارنا شروع کی۔ کربلا کی زمین پہ زلزلہ آیا، سکینہ نے مڑ کے دیکھا، اب ماتم کر کے رو یا نہ رو فکرہ سننا، روایت کے فکرے ہیں، آیت اللہ قزوینی لکھتے ہیں، علی اکبر کی ماں نے جب منت اتارنا کربلا کے میدان میں شروع کی، سکینہ نے تڑپ کے دیکھا، دوڑ کر اپنے باپ کے پاس آئی، رو کے کہتی ہے، بابا 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 جلدی دیکھ میری ماں کیا کر رہی ہے، بابا جلدی دیکھ، جس کا سینہ نہ دکھے ماتم کر لینا، بابا جلدی دیکھ میری ماں کیا کر رہی ہے۔ حسین مولا نے مڑ کے دیکھا، جناب لیلا علی اکبر کی لاش پر اپنے سفید بال کھول کے اکبر کے سینے سے ابلنے والے خون میں اپنے بالوں کو رنگین کر رہی تھی۔ حسین نے دونوں بازو تھامے، رو کے پوچھا، لیلا یہ کیا کر رہی ہو؟ کہا، مولا میں نے منت مانی تھی جب اکبر کی شادی ہوگی میں بالوں پہ مہندی لگاؤں گی، مولا دیکھ میں نے منت پوری کر۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔